الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقم الصلاة لدلوک الشمس الى غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما وقال الله تعالى يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه وانقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا وقال الله تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق وقال الله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العظیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی احسان ہے کہ اس عمر میں اللہ تعالیٰ نے دین کا فہم عطا کیا، اس کی سمجھ عطا کی، اور صرف اس کی سمجھ اور فہم ہی عطا نہیں کیا بلکہ اس بات کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے چن لیا کہ آپ اللہ کو گواہ کر کے اس بات کا اقرار کریں کہ جمعیت کا نصب العین آپ کی زندگی کا نصب العین ہے، وہ نصب العین کہ جس میں کہا گیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اصول اور طریقوں کے مطابق انسانی زندگی کی تعمیر ہو۔ اور واقعہ یہ ہے کہ یہ اصول اور یہ نظریہ اور یہ نصب العین کل تک اجنبی تھا۔ لوگ کہتے تھے تقیہ نفسی ہے، لوگ کہتے تھے رجت پسند لوگ ہیں، اگلے وقتوں کی بات کرنے والے تاریخ خیال ہیں، اور اس کے جواب میں گویا جو یہ نہ ماننے والے ہیں وہ روشن خیال جدید ہیں، ترقی پسند ہیں اور ترقی کی طرف گامزن ہے۔ لیکن آج یہ جو گلوبل ولیج گاؤں کی شکل میں دنیا ہمارے سامنے ہے، اور ایک ایسی دنیا ہے جہاں ٹیونس میں کوئی واقعہ ہو تو پاکستان کے لوگ اس سے متاثر ہوئے بغیر رہ نہیں سکتے، مصر میں کوئی جلوس ہو تو سب کو دلچسپی ہے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے، اور وہاں کا جو آزادی اسکوائر ہے وہ لگتا یہ ہے کہ وہ کہیں کراچی یا لاہور میں آ گیا ہے۔ اس گلوبل ولیج اور گاؤں کی شکل کی دنیا آج یہ اظہار کر رہی ہے کہ لوالب شیشہ تہذیب حاضر ہے میں لاف، یعنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کو چھوڑ کر دنیا چلتی رہی، اور دنیا تو چلتی ہی ہے۔ فرعون کی دنیا بھی چلی، نمرود کی دنیا بھی چلی، ابو جہل اور ابو لہب کی دنیا بھی کچھ عرصے چلی، تو اس طرح یہ دنیا کچھ عرصے چلی، لیکن اب ایسا مقام آ گیا ہے کہ لوگ اس دور جدید، اس جدید دور کو، اس نئے دور کو کہا گیا یہ دور جدید ہے، اور دور جدید وہ دور ہے جس میں اللہ اور اس کے رسول کا کوئی گزر نہیں، جس میں وحی اور رسالت کا کوئی کام نہیں، جس میں قرآن اور اللہ کی دی ہوئی ہدایات اس کا کوئی مقام نہیں ہے۔ یہ دور جدید اس نے اپنے طور پر انسانیت کو چلانے کی اور انسانیت کو بڑھانے کی کوشش کی، لیکن آج دنیا نے اس کے کڑوے کسیلے پھل کھائے ہیں۔ وہ شراب لوگوں نے پی جس کے بارے میں وہ جو علامہ اقبال نے کہا کہ یہ وہ چیز ہے کہ دیتے ہیں سرور اول اور لاتے ہیں شراب آخر، بڑی چمک دمک، لوگ سرور میں تھے، لوگ گویا اس سے کھوئے ہوئے تھے، اور نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی، بہت ایک لمبے عرصے نظر خیرہ رہی،
لیکن اب یہ حقیقت کھل کر سامنے آتی چلی جا رہی ہے کہ یہ سنائی مگر جھوٹے نگوں کی ریزہ کاری ہے. جھوٹے نگ اس گلوبل ولیج اور گاؤں نما دنیا میں ساری دنیا ہمارے سامنے ہے, ساری انسانیت ہمارے سامنے ہے, اور انسانوں کا کیا حال ہے وہ سب ہمارے سامنے ہے. دنیا میں انسانوں کا کیا مقام اور دنیا میں انصاف کے کیا پیمانے, مردوں کی کیا صورتحال, خواتین کی کیا کیفیت, اور جو خوشنما نعرے بتائے گئے, جمہوریت کی بات کی گئی, انسانی حقوق کی بات کی گئی, انصاف کی بات کی گئی, اس سب کی تفسیر اور تعبیر وہ بھی ہمارے سامنے ہے. یہ جو تیونس کے لوگ آج بے چین اور پریشان ہیں, جمہوری دور ہے, مغرب کی سرپرستی میں پلنے والا ملک ہے. یہ جو مصر کے لوگ آج ٹینکوں کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں, یہ وہ جو مغرب کے پالے اور پوسے ہوئے لوگ ہیں, وہ مغرب میں. اس کے بعد ہم لوگ بھی کبھی کبھی متاثر سے نظر آتے ہیں, اور ہم بھی کبھی رطب اللسان ہو جاتے ہیں, اور بعض لوگ تعریف بھی کر دیتے ہیں کہ کیسا قانون ہے, کیسا نظام ہے, کیا بات ہے. اور واقعہ یہ ہے وہ جو کسی کا قول ہے یا کیا, کہ جب کسی ظالم کی تعریف کی جائے تو عرش الہی کانپنے لگتا ہے, گویا حضور اللہ تعالیٰ غضبناک ہوتا ہے. لیکن اس غلط فہمی خیرہ کرتی ہوئی دنیا میں یہ کیفیت گویا ہماری بھی رہی. اور میں ابھی اس تفصیل میں نہیں جا رہا کہ دنیا کی کیا کیفیت ہے, لیکن دنیا کی کیفیت یہ ہو گئی ہے جو علامہ اقبال نے کہہ دیا کہ زبان بخشش ہے, تہذیب حاضر ہے, میں لا. گویا جو صورتحال ہے وہ اپنی انتہا کی طرف چلی جا رہی ہے, اور جب انتہائی صورتحال ہو جائے تبھی یہ ہوتا ہے جو مصر میں ہو رہا ہے. لوگ نہ ٹینکوں کی پرواہ کر رہے ہیں نہ گولیوں کی. جو تیونس میں ہوا یہ بالکل انتہائی, لوگ جب سمجھے کہ ہمارا جینا جو ہے ہمارے مرنے سے بدتر ہو گیا ہے تو موت ہی ٹھیک ہے. یہ کس کا دیا ہوا پھل, یہ کس کا لگا ہوا, یہ دور جدید ترقی یافتہ نظر خیرہ کرنے والا یہ دور. لیکن وہ جو علامہ اقبال کہہ کر گئے تھے کہ تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی, جو شاہ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا. وہ ناپائیداری کی کیفیت آج دکھائی دیتی جس نے ایک دنیا کو متاثر کیا, اور اب بھی متاثر کر بہت سارے لوگ دکھائی دیتے ہیں. لیکن ایسے بھی وہ نسلین جو اسلامی جمہوریت طلبہ کا نسلین ہے, اللہ اور اس کا رسول انسانی زندگی کی تعمیر کریں گے. کل تک جب ہم یہ بات کہتے تھے لوگ کہتے تھے یہ دین اور سیاست کو ایک کر رہے ہیں, یہ سیاست کو بیچ میں لا رہے ہیں. لیکن میں آپ سے عرض کروں, ابھی 5-6 مسلم ممالک میں سروے ہوا ہے, جس میں پاکستان بھی ہے, ترکی بھی ہے, مصر بھی ہے, ملیشیا بھی ہے, اردن بھی ہے, 1-2 ممالک اور ان سے پوچھا یہ گیا کہ یہ جو آج کل چل پڑی ہے بات پولیٹیکل اسلام, وہ اسلام جو حکومت چاہتا ہے آپ اس کو اس کے حق میں ہیں یا اس کے خلاف؟ کم از کم 70% لوگوں نے کہا کہ ہم ایسا ہی اسلام چاہتے ہیں. کل تک کیا تھی, کل تک لوگ کہتے تھے یہ سیاست کر رہے ہیں, دین کو دین. آج میں تو تنہا ہی چلا تھا جانب منزل, مگر لوگ ملتے ہی گئے اور کارواں بنتا گیا. تو اس پہلو سے آج وہ سوچ جس کو اسلامی طلبہ اور تحریک اسلامی لے کر چلی تھی, کل تک تنہا تھی, اکیلے تھے ہم. لیکن سوچ اور فکر کے اعتبار سے آج چاہے پاکستان ہو, چاہے مصر اور تیونس اور افغانستان ہو, ساری دنیا کے مسلمانوں کی سوچ آج وہی ہو گئی. اور اسی طرح اس دور جدید جس کا امام امریکہ ہے, اس کے بارے میں کل تک جو سوچ آپ کی تھی, آج وہ سوچ سارے
उम्मत मुस्लिमा ही की नहीं, सारी इंसानियत की हो गई है। एक ऐसे माहौल और पस मंजर में हम हैं। और यहाँ पर ये भी मैं आपसे अर्ज करूँ कि ये जो लोग कहते थे इस्लाम नाफिज, इसकी सजाएं, ये चोर के हाथ काट दिए जाएं, ज़ानी को संसार कर दिया जाए, बड़ा जुल्म है, बड़ी शिद्दत है, सब साकी है, नाउज़ुबिल्लाह। लेकिन अभी मैं पाकिस्तान की बात करूं जिसमें आप रहते हैं, वहां ये 3 सवालात किए गए। पूछा गया कि क्या आप इसके हक में इस दौर में कि चोर की सजा हाथ काटना हो, हाथ काट दिए जाए, और क्या आप इसके हक में हैं कि ज़ानी को पत्थर मार कर मार दिया जाए, संसार कर दिया जाए, और क्या आप इसके हक में हैं कि मुर्तिद जो इस्लाम से फिर जाए उसकी सजा मौत हो? वह सवाल करने वालों ने ये सोचा होगा, लेकिन जवाब क्या आया? कम से कम 60% लोगों ने ये कहा कि हाँ, ये सजाएं नाफिज होनी चाहिए। ये पाकिस्तान जो बज़ाहिर करप्शन की बहार है, जहाँ खराबियों के अंबार हैं, जिससे कभी कभी हम भी मायूस से होने लगते हैं, लेकिन सोच और फिक्र, यानी आप ये देखेंगे जो मीडिया, उस पर मैं थोड़ी सी बात आगे भी करूंगा, मीडिया जिसके बारे में हमारा ख्याल है कि इसके बगैर कुछ नहीं हो सकता। ये मीडिया क्या कहता था? मीडिया कहता था कि सजाएं जालिमाना हैं, सख्त हैं, सख्ताकी है, नाउज़ुबिल्लाह। मगरबी मीडिया भी, अपना मीडिया भी, लेकिन लोगों ने उस मीडिया की परवाह नहीं की है। लोगों ने अपना जहन खुद बनाया है और गोया कैफियत तो होने चली है कि हमारा नर्म रो कासिद बयामी जिंदगी लाया, खबर देती थी जिनको बिजलियां वो बेखबर निकले, गुब्बारे नागुजर हैं कीमिया पर नाज था जिनको, जबीने खाक पर रखते थे जो तकसीर कर निकले। और गोया इस वक्त का मौजू वो जबीने खाक पर रखने वाला ही है। तो इस पहलू से एक ऐसे पस मंजर में ये इस्लामी जमीयत तलबा पाकिस्तान के लोग इकट्ठे हुए हैं, एक नया अज़्म बांधने के लिए, एक नई मनसूबाबंदी करने के लिए, आइंदा साल को अपने तर्ज पर उसवार करने के लिए। इसलिए इसका अंदाजा होना चाहिए कि हम कहाँ खड़े हैं, क्या हालात हैं, जिनका थोड़ा सा तस्करा मैंने किया है। वो उम्मत मुस्लिमा, इसके पास 70% वो लोग हैं जो नौजवान हैं, 40 साल से कम उम्र है, 60% वो लोग हैं जो 25 साल से कम उम्र है, किसी के पास नहीं। ये इस्लामी जमीयत तलबा के लिए वो एक बड़ा मैदान है जो सामने मौजूद है। फिर एक ऐसी कैफियत में हम हैं, अल्लामा इकबाल तो ख्वाब ही देख रहे थे, लेकिन लगता है उनके ख्वाब की ताबीर हो रही है। वो तो ख्वाब देखा करते थे कि आंख जो कुछ देखती है लब पे आ सकता नहीं, मैं वे हैरत हूं कि दुनिया क्या से क्या हो जाएगी। उस वक्त लोग ही समझ में नहीं आता होगा कि अल्लामा इकबाल क्या कह रहे हैं कि आंख जो कुछ देखती है लब पे आ सकता नहीं, मैं वे हैरत हूं कि दुनिया क्या से क्या हो जाएगी। फिर दिलों को याद आ जाएगा पैगामे सुजूद, फिर जबीन खाके हरम से आशना हो जाएगी, और शब गुरेजा होगी आखिर जलवे खुर्शीद से ये चमन। लेकिन ये जो करीब में होने वाले वाक़यात हैं, क्या बता रहे हैं? ट्यूनिस के मीडिया को आप जानते हैं, मिस्र के मीडिया को आप जानते हैं, बुरी तरह, और किसी दूसरी चीज की कोई इजाजत नहीं थी, लेकिन वहां के अज़्म और इरादे में और हालात में सबको तलपट कर दिया। तो इस पहलू से ये जो बहता हुआ पानी है, ये जो अल्लाह ताला ने कुरान में बहते हुए पानी की बार बार मिसाल दी है, बारिश की मिसाल बार बार दी है, ये बहता हुआ पानी अपना रास्ता निकालता है, अपने लिए राहें तलाश कर लेता है। तो इस पहलू से ये जो दुनिया ग्लोबल विलेज बनी हुई है, ये हमें पुकार रही है, बता रही है कि हालात क्या हैं, सूरत-ए-हाल क्या है, और दूसरी तरफ सुकून और चैन उसकी तलाश में दुनिया है। यानी एक तरफ तो इंसानी मामला, हुकूक, वो भी इंसानियत नहीं दे पा रही है, और दूसरी तरफ सुकून और चैन के मसाइल हैं,
وہی میں عرض کرتا ہوں، پہلے بھی کیا، مائیکل جیکسن، پچھلے دنوں اس کا انتقال ہوا۔ کون تھا مائیکل جیکسن؟ پاپ میوزک کا بادشاہ، میوزک جس کو آج کہتے ہیں روح کی غذا، روح کو سکون دیتی، وہ جس کے پاس دولت کی انبار تھی، شہرت بے شمار تھی، دبئی سے لے کر لاس اینجلس تک شاندار رہائش گاہیں جس کے انتظار میں رہتی تھی، لیکن ابھی جب اس کی موت واقع ہوئی تو پردے ہٹے، بہت ساری چیزیں سامنے آئی، پتہ چلا اس سے زیادہ بے چین آدمی شاید ہی کوئی، ہر طرح کا نشہ اس نے کیا، ہر طرح کی منشیات اس نے استعمال کی، ہر طرح کی سکون بخش دوائیں اس نے استعمال کی، ہر جگہ اس نے مارا، کبھی یہ اسکینڈل بن گیا، کبھی وہ اسکینڈل بن گیا، ساری شادیاں جتنے کی سب اس کی ٹوٹ گئی۔ میوزک کا بادشاہ، روح کی غذا، واہ، اس کو بڑا سکون دے دیا، اس سے زیادہ بے چین آدمی دنیا نے نہیں دیکھا۔ یہ ساری چیزیں گویا ہمارے سامنے ہیں، ویسے سکون کیا ہوتا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں میری زندگی کا سب سے حسین دن، جب سب سے زیادہ مجھے خوشی ہوئی، کون سا دن تھا وہ؟ میں اور آپ ہوتے سوچتے ہوتے بھی اقتدار ملا ہوگا، حکومت ملی ہو، لیکن حضرت ابوبکر صدیق فرما رہے ہیں وہ جب غزوہ تبوک کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طلب کیا تھا اپنا جو کچھ ہے لے کر حاضر ہو جاؤ، اور ایسے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کا آدھا سامان لے کر آئے، اور جب وہ گھر کا آدھا سامان لے کر آئے تو دل میں سوچ رہے تھے کہ آج ابوبکر کو پیچھے چھوڑنا ہے۔ ابوبکر عجیب آدمی، جب اللہ کے رسول نے سوال کیا کون ایسا ہے جس نے آج صدقہ کیا ہو، ابوبکر نے ہاتھ اٹھا دیا۔ جب اللہ کے رسول نے سوال کیا کون ایسا ہے جس نے بیمار کی عادت کی، حضرت ابوبکر کا ہاتھ اٹھ گیا۔ جب اللہ کے رسول نے پوچھا کون ایسا ہے کہ جس نے آج روزہ رکھا ہے، حضرت ابوبکر کا ہاتھ اٹھ گیا۔ یعنی نیکیوں کے معاملے میں ہمیشہ وہ آگے رہتے ہیں، آج ان کو پیچھے چھوڑنا ہے۔ کیسی ویسے حسین اجتماعیت تھی، جو قرآن میں پڑھتے ہیں فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، نیکیوں کے معاملے میں مسابقت کرو، اور سابقوا الی مغفرت حاصل کرنے کے لیے مسابقت اور مقابلہ کرو، یہ اجتماعیت۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچ رہے ہیں کہ آج ابوبکر کو چھوڑنا ہے، سامان میرے پاس خاصا ہے، اور سامان کو دیکھ کر ذرا خوش ہوئی اور سارا سامان اکٹھا کیا، آدھا حصہ لیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اللہ کے حضور پیش کر دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ہے عمر گھر کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے لیے آدھا سامان چھوڑا ہے۔ تھوڑی دیر میں دیکھا حضرت ابوبکر صدیق بھی چلے آ رہے ہیں، تھوڑا سامان ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دل میں سوچنے لگے کہ چلو آج مارکا میرے ہاتھ ہے، آج بازی میں جیت جاؤں گا۔ حضرت ابوبکر صدیق حاضر ہوئے، بظاہر سامان چھوٹا سا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ابوبکر گھر کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ اور حضرت ابوبکر نے کیا کیا تھا؟ حضرت ابوبکر گھر پہ گئے تھے، گھر کا سامان کا جائزہ لیا، بڑا تھوڑا سامان، سارا سامان اکٹھا کیا، پھر بھی وہ کم لگا۔ جسم پر جو کپڑے تھے ان کپڑوں کو اس کوٹھی میں ڈالا اور اپنے جسم کو ایک ٹاٹ اور کمبل سے لپیٹا، اور ایک روایت میں ہے کانٹوں سے پرویا، اور اس کیفیت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے ابوبکر گھر کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ اور حضرت ابوبکر نے جواب کیا؟ واقعہ یہ ہے اس جواب کی روح کو پانے کے لیے مجھے اور آپ کو ایک مقام طے کرنا پڑے گا، اس منزل تک پہنچنا پڑے گا، ورنہ اس جواب کو ہم پا نہیں سکیں گے کہ کیا جواب دیں۔ حضرت ابوبکر صدیق جواب دے رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے لیے اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑایا۔ یہ کیا ہے اللہ اور اس کے رسول کا نام؟ کہ وہ اگر ہے تو گویا سب کچھ موجود ہے، کس کیفیت اور کس مقام پر تھے، یعنی واقعہ یہ ہم اس فریکوینسی پہ نہیں ہے کہ اس جواب کو پا سکیں۔ لیکن میں عرض کر رہا تھا، حضرت ابوبکر کہہ رہے ہیں خوشی مجھے بڑی ہوئی
वो दिन था मेरी खुशी का। क्यों? फरमाया कि फिर थोड़ी देर गुजरी, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा अबू बकर का, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ हाजिर और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अबू बकर जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए, हमेशा ये मेरे लिए आते हैं, वही लेकर आते हैं, लेकिन आज तुम्हारी ये अदा अल्लाह को ऐसी भाई है कि अल्लाह ताला ने ख़ुसूसी तौर पर जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भेजा है और अबू बकर अल्लाह ताला ने तुम्हें खास तौर पर सलाम कहलवाया। और हज़रत अबू बकर की कैफियत क्या थी? आंखों से आंसू जारी, गिरिया तारी। ये जो आंसू हैं लोग इसकी कदर नहीं करते। कहते हैं दुनिया जिंदगी का हसीन तरीन दिन वो है जब आंसू बह रहे थे, हर चीज से महरूम थे, लेकिन अल्लाह का पैगाम आया, उसका सलाम आया, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, जो सुकून मिला, जो चैन, जो इत्मीनान, जो राहत। वाक़या ये है वो जो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे, ईमान की हलावत और ईमान की लज्जत और ईमान की मिठास। तो इस पहलू से ये दुनिया हमारे सामने है जो समझती है मुसीबी सुकून दे देगी और ये दौलत, ये चीजें चैन दे देगी। माइकल जैक्सन को कुछ नहीं मिल सका। एक ऐसी कैफियत में हम हैं जहां ये पाकिस्तान, ये भी हमारे सामने है, तो वो पाकिस्तान जहां प्रोपेगेंडा ये किया जाता है कि मौलवी बहुत खाता है, मौलवी बड़ी मुर्गियां उड़ाता है, और इस प्रोपेगेंडे की कैफियत ये है। कुछ अर्से पहले मैं एक बच्चों के प्रोग्राम में था, जब मैं वहां पहुंचा तो खाना हो रहा था, मैं भी शरीक हो गया खाने में, और खाना खाते हुए मैंने सुना एक बच्चा दूसरे से कह रहा था, यार तुम तो ऐसे खा रहे हो जैसे मौलवी खा रहा है।